الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا با پردہ ماؤں بہنوں، زندگی میں انسان مختلف اچھے اعمال کرتا ہے، نیک کام بجا لاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، صدقات زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، آخرت کی ہولناکیوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لے، میدان محشر کی جو ہولناکیاں ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچا لے، محفوظ کر لے اور جنت کا مستحق ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی ایک طویل حدیث بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں رب تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ وہاں پر سایہ ہو اور انسان اس سایہ کو حاصل کرے۔ ہر انسان اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی منہ تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسا وہ دن ہوگا۔ لیکن چند خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ سایہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ میرے قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنایا اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے کو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں تو بہت سی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بطور احسان کے وہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ میں نے سایہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے ہیں؟ کیف مد الظل، کیسے اس نے سایہ کو پھیلا دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اس سایہ کو ٹھہرا دیتا ایک جگہ پر، رک جاتا یہ سایہ، لیکن سایہ پھیل رہا۔ تو یہ سایہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، جنتیوں کو بطور نعمت یہ سایہ عطا کیا جائے گا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ اس دن فی ظلال، سایوں کے اندر ہوں۔ تو یہ سایہ جو ہے یہ رب تعالیٰ کی ایک قدرت کا کرشمہ ہے، رب تعالیٰ کی حکمت کا کرشمہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں رب تعالیٰ اپنی سایہ والی نعمت عطا کریں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں۔ ان میں سے پہلا شخص کون سا ہے؟ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا پیشوا، بادشاہ۔ جو عدل و انصاف کرے گا رب تعالیٰ اسے اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ یہاں پر امام عادل سے صرف بادشاہ مراد نہیں ہے، ہر وہ شخص مراد ہے جسے رب تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی منصب عطا کیا ہے اور اس کے ماتحت حقوق رکھے ہیں، ماتحت اس کے کچھ لوگوں کو رکھا ہے۔ ہر شخص دیکھے کہ رب تعالیٰ نے مجھے ایک منصب عطا کیا ہے، میرے ماتحت چند لوگ ہیں، تو یہ امام عادل سے وہ شخص مراد ہے۔ تو اگر عدل و انصاف کرے گا رب تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس شخص کو۔ عدل و انصاف نہیں کرے گا تو رب تعالیٰ اس سائے سے محروم کر دیں گے، بلکہ جنت سے بھی محروم کر دیں گے اسے۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ خاص کر ان جرگہ والوں کے لیے ہے تو اکثر و بیشتر لوگوں کے مابین صلح صفائی کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر ان کے لیے ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو ان تحکموا بالعدل، وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم عدل و انصاف ہی چھوڑ دو۔ 2 فریقین آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کے ساتھ آپ کی دلی محبت ہے یا دوسرا آپ کا تھوڑا دشمن ہے یا دشمن کے ساتھ رشتہ داری ہے اس کی، تو اس کی دشمنی آپ کو ابھار نہ دے کہ آپ عدل و انصاف کا پلہ چھوڑ دیں۔ آپ پر جب انہوں نے اعتماد کیا ہے، آپ کے پاس عدل کا تھوڑا ہے تو آپ نے پھر عدل و انصاف ہی کرنا ہے، اس کو ظلم کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اتدرون من السابقون الى ظل اللہ یوم القیامہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے لیے سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہوں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ اعلم و رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا اعطوا الحق قبلوہ، جب انہیں ان کا حق دیا جاتا ہے تو قبول کر لیتے ہیں، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ، اور جب ان سے حق کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ پھر خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں۔ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ لِحُكْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، وہ لوگوں کے درمیان ایسا فیصلہ کرتے ہیں جیسے اپنے لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔
جیسے وہ اپنے لیے ایک چیز پسند کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں، جس طرح کا فیصلہ وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں لوگوں کے لیے بھی وہی فیصلہ وہ پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے امام عادل، یہ ہے عدل و انصاف کرنے والے لوگ۔ اور جو شخص عدل و انصاف کرتا ہے، کوشش کرتا ہے عدل و انصاف کا پلہ اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، جو دنیا کی زندگی میں عدل و انصاف کرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ عن یمین الرحمن، رب تعالیٰ کی دائیں طرف۔ رب تعالیٰ کی تو دائیں طرف نہیں ہوتی ہے، نہ بائیں طرف، جہات نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جب کسی کو عزت دی جاتی ہے تو اس کو اپنے دائیں جانب بٹھایا جاتا ہے، تو ہمیں سمجھانے کے لیے یہ یمین کا لفظ استعمال کیا، دائیں طرف کا۔ تو وہ لوگ جن کے پاس دنیا میں قوت تھی، طاقت تھی عدل و انصاف کی، اور انہوں نے عدل و انصاف کیا، قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے معزز ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور جو لوگ باوجود طاقت قدرت کے عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ، وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایا عطا کی ہو، یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، جس دن وہ مر گیا اور وہ دھوکہ کر رہا تھا اپنی رعایا کے ساتھ، عدل و انصاف نہیں کر رہا تھا، برابری کا معاملہ نہیں کر رہا تھا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت اس کے اوپر حرام کر دے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ چیز ہمارے ہاتھ میں خود ہے کہ ہم عدل و انصاف کر کے نور کے ممبروں کے مستحق اپنے آپ کو ٹھہرائیں، یا عدل و انصاف کو توڑ کر ظلم کر کے ظالم بن کر ہم اپنے آپ کو جنت سے محروم کر دیں۔ یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر ہم نے اعمال کرنے ہیں، وہ دار الجزا ہے، وہاں پر بدلہ ملے گا۔ آج ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، آج ہمارے پاس وقت موجود ہے، اگر زندگی میں ہم سے ظلم ہو گیا ہے، ابھی تک عدل و انصاف نہیں ہوا ہے، تو آگے جتنی زندگی باقی ہے اس میں ہم عدل و انصاف کریں، عدل و انصاف کا اہتمام کریں۔ کیسا عدل و انصاف؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل و انصاف۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جمعے کا دن ہے، مدینہ میں ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اعلان کرتے ہیں اسمعوا واطیعوا، تو ایک دیہاتی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے۔ ہمارے سامنے کوئی اس طرح کہہ دے تو ہم تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، فوراً اس کو مجلس سے نکال دیا جاتا ہے، ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جنب غفیر لگا ہوا ہے آگے صحابہ کرام کا، ممبر کے اوپر ہیں، اور سامنے سے ایک دیہاتی کھڑا ہو کر کہتا ہے لا نسمع ولا نطیع، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اے میرے بھائی، کس وجہ سے آپ میری بات نہیں مانتے؟ کتنے صبر و تحمل کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، وہ دیہاتی کہتا ہے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں کپڑے ملے تھے، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کو جو کپڑا ملا اس طرح مجھے بھی کپڑا ملا تھا۔ ایک عام دیہاتی کو جو کپڑا ملا تھا وہی امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو مل رہا ہے، لیکن آپ کا قد قامت، آپ تو قد آور ہیں، اور وہ کپڑا اتنی مقدار کا تھا کہ آپ کا تو سوٹ اس سے بن ہی نہیں سکتا ہے، تو آپ نے یہ کیسے سوٹ پہنا ہوا ہے اس کپڑے کا؟ ایک عام دیہاتی اٹھ کر رعایا میں سے سوال کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غصہ نہیں کیا، اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو مجلس سے نکالا نہیں، بلکہ کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دے گا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہاں، آپ کا سوال بالکل درست ہے، اس کپڑے سے امیر المؤمنین کا سوٹ تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن
میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے والد یعنی امیر المؤمنین کو دے دیا، تب ان کا مکمل سوٹ بن گیا۔ اس وقت وہ دیہاتی کہتا ہے اذن نسمع ونطیع، آپ کہیے اب ہم اطاعت بھی کریں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ یہ ہے عدل و انصاف میرے بھائی۔ عدل و انصاف دیکھنا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا عدل و انصاف دیکھیں، ایسا عدل و انصاف کیا کہ گھر میں اپنے بچے جو ہیں پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہے۔ اور جب عدل و انصاف کو قائم و دائم کیا تو ان کی رعایا میں پھر ایسا کوئی شخص نہیں ملتا تھا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ لوگ زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ عدل و انصاف کا نتیجہ تھا۔ تو ہم عدل و انصاف کریں گے، برابری کریں گے، رب تعالی ہمیں بھی ایسی برکتیں عطا کرے گا۔ اور اس حدیث کے اندر جو دوسرا شخص جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ 7 لوگ جنہیں رب تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے دوسرا شخص ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی جو ہے وہ رب تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ جوانی انسان کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، شہوت بھی ہوتی ہے۔ تو جو نوجوان جوانی ہی کے اندر رب تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے بڑا پسند کرتے ہیں، رب تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اصحاب کہف کو دیکھیں آپ، قرآن مجید کیسے انداز میں بیان کرتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، دنیا میں جب بھی انقلاب آیا ہے ایک نوجوان کے ذریعے آیا ہے، اور صحیح اور حقیقی معنوں میں انقلاب اس نوجوان کے ذریعے آتا ہے جو اپنی زندگی رب تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے، جو اپنی جوانی کے جوبن پر بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے بلکہ رب تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس سے بڑے دنیا میں اچھے اچھے کام بھی لیتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اصحاب کہف، کلمہ توحید بلند کیا، کلمہ توحید بلند کر کے اذ قالوا ربنا ورب السماوات والارض، وہ کیا کہہ رہے تھے، ہمارا رب صرف اللہ ہی، اس کے علاوہ ہم کسی بت کی عبادت نہیں کریں۔ انقلاب برپا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، صحابہ کرام کیسے کیسے اپنی نوجوانی کے اندر رب تعالیٰ کا قرب حاصل کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، اپنی جوانی میں، اب کچی جوانی تھی کہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اور جوان ہی تھے کہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ کتنی مثالیں آپ کو دیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کچی جوانی ہے، رب تعالیٰ نے قرآن کی فہم عطا کر دی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں سے مشکیزہ اٹھایا، لوٹا اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، دیکھا پانی آگے تیار ہے، پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں نے رکھا ہے اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے رکھا ہے اور کہا اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے فیصلوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سرداران نے اعتراض کیا کہ بڑوں کی مجلس ہوتی ہے، آپ چھوٹے سے بچے کو کیوں لے کر آ جاتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر سے تو چھوٹا ہے لیکن علم میں بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا کیا ہے۔ تو وہ نوجوان جو اپنی جوانی جو ہے رب تعالیٰ کے لیے صرف کر دے، وہ بڑا رب تعالیٰ کو محبوب ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں، خاص طور پر نوجوان نسل، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کس طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے، کس بے حیائی کے دہانے پر ہم پہنچ چکے ہیں، کیسے کیسے فتنوں میں نوجوان کو مبتلا کر دیا ہے۔
ایک فتنے سے نکلتا نہیں ہے، دوسرے فتنے میں جا گھستا ہے نوجوان۔ نوجوان تو وہ ہے کہ جو اپنے خاندان کی تقدیر بدلتا ہے، جو امت کی تقدیر بدلتا ہے، جو اپنے خاندان کے لیے ایک اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک نوجوان جب وہ اینٹ ہی کچی ہوگی، جب وہ اینٹ ہی برباد ہوگی، اس میں مٹیریل کمزور استعمال کیا گیا ہوگا تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ تو ایک نوجوان کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہوگی، ایک نوجوان اپنی جوانی ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ گیا ہوگا، وہ کیسے امتوں کی تقدیر کو بدلے گا؟ وہ کیسے اپنے خاندان کی تقدیر کو بدلے گا؟ تو ضروری ہے کہ آج ہم اس فتنے کے دور میں رب تعالیٰ سے مانگیں بھی کہ یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، اور ساتھ ساتھ کوششیں کریں، اچھی صحبتیں اختیار کریں، اور رب تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف ہم آئیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جسے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجدوں کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ نماز پڑھی، واپس چلا گیا گھر، دوبارہ ذہن میں بار بار خیالات آ رہے ہیں کہ ابھی میں نے دوسری نماز پڑھنی ہے، مسجد جانا ہے۔ اس سے صرف نمازی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو مسجد کا خیال کرتا ہے، مسجد کی تعمیر کے بارے میں، مسجد کی صفائی کے بارے میں، مسجد کی کسی بھی قسم کی خدمت ہو اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے، وہ اس سے مراد ہے، اسے رب تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے میرے بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کے ذریعے ہم رب تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، جمع بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اور جدا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کتنے یہ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے، اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نہ کوئی دنیا کی لالچ ہوتی ہے، نہ کسی اور چیز کی لالچ ہوتی ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اور اسی طرح وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، وہ شخص جسے ایک منصب والی، خوبصورتی والی عورت نے پکارا برائی کے لیے، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اس نے کہا مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ایسا شخص بھی رب تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ھذا ہوا مقام یوسفی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس نے اپنی زندگی رب تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، بچپن سے رب تعالیٰ کی فرما بردار رہے، جب ان پر یہ آزمائش آتی ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، عورت ہے حضرت زلیخا، منصب والی ہے، حاکم کی بیوی ہے، جمال والی ہے، تمام اسباب اختیار کر دی گئے، دروازے بند کر دیے گئے، وقالت حیت لک، اور کہتی ہے آ جاؤ میری طرف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا شخص بہت محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے کہ جس نے برائی کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا بلکہ انکار کر دیا۔ اور آج آپ تھوڑا ٹیکنالوجی کے دور میں آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو منصب والی عورت تو کیا، ہر شخص کے جیب میں موبائل جو ہے وہی اسے دعوت دے رہا ہوتا ہے برائی کی طرف، ہر ٹائم دعوت دے رہا ہوتا ہے اسے برائی کی طرف، اور 100 میں سے تقریباً ہم 70 سے کیا 80% لوگ جو ہیں اس کی طرف لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، اس دعوت کی طرف پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے ہمیں رب تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ کیسے ہم رب تعالیٰ کے مقربین بنیں گے؟ تو بہت فتنے کا دور ہے، فتنے کے دور میں نیکی کی طرف جانا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے میرے بھائی۔
تو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص بھی بہت محبوب ترین ہے کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، اتنا مخفی رکھتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ علانیہ طور پر بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میرے صدقے کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف رغبت کریں گے، لیکن محبوب ترین یہ ہے کہ اتنا خفیہ طور پر صدقہ دیا جائے کہ آپ کے صدقے کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیکھ سکے، اس کے علاوہ کوئی بشر نہ دیکھ سکے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ آخری اور ساتواں وہ شخص جسے رب تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ شخص جو تنہائی میں رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑتے ہیں۔ سب کے سامنے تو انسان کے دل میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، دکھلاوا بھی آ سکتا ہے، لیکن ایسی تنہائی جہاں پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے تو برائی کے اندر بھی مبتلا ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو گناہ کے کام بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اس تنہائی میں بیٹھ کر رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ، اتنے تواضع کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑتے ہیں۔ آج ذرا غور کریں، پہلے امت راتوں کو رویا کرتی تھی، دن کو مسکراتی تھی۔ آج جب سے امت نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا ہے، دن کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رلانا شروع کر دیا۔ طرح طرح کے امتحانوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، راتوں کو ہم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، طرح طرح کی مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، ہم نافرمانی کی مجلسوں میں ہم بیٹھے رہتے ہیں، تو دن ہمارا پھر مسکراہٹ والا نہیں گزر سکتا ہے میرے بھائی۔ دن یا تو ہمارا نیند کے اندر گزرے گا، یا نحوست کے اندر گزرے گا، یہ دن ہمارا یا بے برکتی کے اندر گزرے گا میرے بھائی۔ اور آج امت کا یہی حال ہو چکا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، آج اس دار العمل کے اندر ہم انہیں اپنائیں گے، اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے مستحق ٹھہرائیں گے میرے بھائی۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر ہم کوشش کریں آج سے، تو ہم بھی رب تعالیٰ کے عرش کا سایہ جو ہے وہ ہمیں نصیب ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ جوانی ہے، جوانی کو ہم اگر ابھی تک ہماری جوانی جو ہے رب تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری ہے، انسان ہے، بحیثیت انسان، ہر انسان سے کوتاہی بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں میرے بھائی، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو بر وقت اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، اپنے خالق کی طرف لوٹتا ہے۔ تو جو شخص رب تعالیٰ کے سامنے ابھی سے توبہ کر لے گا، رب تعالیٰ ایسی توبہ قبول کریں گے کہ بعد میں تانے بھی نہیں دیں گے، اس غلطی کا ذکر بھی نہیں کریں گے، ایسا پاک کر دیں گے توبہ کے بعد۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں اس طرح کی توبہ کرنے کی، اور آج کے بعد اپنی زندگی رب تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔